بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور کے احکام و مسائل۔ معذور کی تعریف: اگر کسی کو قطرات کے نکلنے، خون بہنے، ہوا خارج ہونے، نکسیر بہنے یا حیض و نفاس کے علاوہ خون آنے کا مرض لاحق ہو اور ایک نماز کے پورے وقت میں اس کو اتنا وقت نہ مل پاتا ہو کہ وہ مکمل طہارت کے ساتھ اس وقت کے فرض ادا کر سکے تو ایسا شخص شرعاً معذور کہلاتا ہے۔ چند مسائل۔ معذور شرعی کے حوالے سے چند اہم مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، معذور شرعی کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے۔ جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا۔ اس وضو سے فرض، نفل، ادا، قضا وغیرہ جو چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ جب تک وقت رہے گا اس کا وضو باوجود اس عذر کے نہیں ٹوٹے گا بلکہ قائم سمجھا جائے گا، چاہے قطرات نکلیں، خون بہے، ہوا خارج ہو، نکسیر بہے یا حیض و نفاس کے علاوہ خون آئے۔ ہاں، جب وقت نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مثلا کسی معذور نے فجر کے وقت وضو کیا تو جب سورج نکل آیا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ سورج نکلنے کے بعد جب وضو کرے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کا وضو باقی رہے گا، اور جب ظہر کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو بھی جاتا رہے گا۔ الغرض ہر وقت کی نماز کے لیے ایک بار وضو کر لینا کافی ہے۔ نوٹ: وضو میں ایک مستحب یہ ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کے لیے تیار رہا جائے، لیکن یہ حکم ان افراد کے لیے ہے جو معذور نہیں ہیں۔ جہاں تک معذور شرعی کا تعلق ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو نہ کرے بلکہ وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے۔ اگر کسی معذور شرعی نے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیا تو وقت داخل ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا لازم ہوگا۔ نمبر 2، معذور جس بیماری میں مبتلا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ ایسی پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو جاتا رہے گا اور دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مثلا کسی کو ایسی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی اور اس نے ظہر کی وقت وضو کر لیا تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا نکسیر کے خون کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر پیشاب پاخانہ آ گیا یا زخم کی وجہ سے خون نکل کر بہہ پڑا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، ایک شرط معذور بننے کے لیے ہے اور ایک شرط معذور رہنے کے لیے ہے۔ معذور بننے کے لیے شرط تو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ اس عذر کے ساتھ اسے ایک نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت نہ مل پاتا ہو کہ وہ مکمل طہارت کے ساتھ اس وقت کے فرض ادا کر سکے تو ایسا شخص شرعاً معذور کہلائے گا۔ جب کوئی شخص ایک بار معذور بن جائے تو اس کے معذور رہنے کی شرط اور حد یہ ہے کہ اس وقت کے اندر اس کو کم از کم ایک بار یہ عذر پیش آئے۔ اگر پورا وقت گزر گیا اور اس کو یہ عذر پیش نہیں آیا، مثلا ریح وغیرہ خارج نہیں ہوئی، تو اب یہ معذور نہیں رہا۔ نمبر 4، معذور شخص کے کپڑوں کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑوں کی صفائی ممکن ہو، یعنی کپڑے دھونے سے نماز کے دوران یہ کپڑے پاک رہ سکتے ہوں، تو پھر نماز کی ابتدا میں کپڑے صاف رکھنا ضروری ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کپڑوں کو لگی نجاست کی صفائی ضروری نہیں ہے اور اس شخص پر کپڑے دھونا لازم نہیں ہے۔ اگر ان امراض کے لاحق شخص کو اتنا وقت مل پاتا ہو کہ وہ مکمل طہارت کے ساتھ اس وقت کے فرض ادا کر سکتا ہو تو ایسا شخص شرعاً معذور نہیں ہوگا۔
اس پر مذکورہ احکام جاری نہیں ہوں گے، ایسے شخص کو اگر وضو کے بعد نماز سے پہلے یا نماز کے اندر یہی عارضہ لاحق ہو جائے، مثلا ریح وغیرہ خارج ہو جائے، تو اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔